السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی ثاقب بشیر اپنے یوٹیوب چینل پر ہم اکٹھے آج جو ہے وہ ولاگ کریں گے اور عدیل سرفراز۔ تو آج ہم تینوں نے اجتماعی ولاگ کرنے کا فیصلہ کیا اور بڑی اہم خبریں ہیں، 3 میزبان ہیں آپ کے ہم، اور 3 بڑی خبریں ہیں۔ سب سے پہلی کہ جو فوجی عدالتوں سے دی گئی سزائیں تھیں ان میں سے 19 ملزمان جو تھے 9 مئی کے، ان کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے معاف کر دیا ہے، ان پہ رحم آ گیا ہے ان کو، اور ان ملزمان کی رحم کی اپیلیں منظور ہو گئی ہیں۔ دوسری بڑی خبر ثاقب بشیر صاحب آپ بتائیں گے۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 26 جو نومبر کا احتجاج تھا اس میں بہت بڑی گرفتاریاں ہوئی تھیں، تو آج اس حوالے سے سب سے زیادہ تقریباً 350 سے زائد پی ٹی آئی کے ورکرز کی ضمانت کی درخواستیں لگی ہوئی تھیں، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جب ہم بات کر رہے ہیں تو 200 سے زائد جو پی ٹی آئی ورکرز ہیں ان کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ ابھی ان کی لسٹیں لگنی ہیں، کون کون ہیں، کب رہائی ہوگی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور تیسری بڑی خبر جو ہے وہ عدیل سرفراز آفیشیل دے رہے ہیں۔ سر تیسری ایک تو خبر یہ ہے کہ مذاکرات اس وقت بھی چل رہے ہیں، اور ان میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بریک تھرو ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل۔ اور ایک اور اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ فوجی عدالتوں کا کیس سپریم کورٹ میں ایک مرتبہ پھر سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گیا ہے۔ 7 تاریخ کو 7 جنوری کو کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں وہ بیٹھے گا اور فوجی عدالتوں کا کیس سنے گا۔ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ سماعت پر ایک آرڈر آیا تھا جس کے نتیجے میں اب یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو جو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو رحم آ گیا ہے ان 19 ملزمان پر کہ جن کو 2 سال کی قید کی سزائیں دی گئی تھیں، اور انہوں نے اپنی سزاؤں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت، فوج کے قانون کے تحت جو ہیں اپیل کی تھی، رحم کی اپیل کی تھی۔ تو ہماری ویسے ثاقب بشیر صاحب اور عدیل صاحب کچھ دیر پہلے ہی کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم سے بھی بات ہوئی جو کہ جیک برانچ میں کام کرتے رہے ہیں۔ ہم نے اس سے یہ پوچھا کہ رحم کی اپیل میں اور عام اپیل میں کیا فرق ہے۔ رحم کی اپیل کا جو ہمیں سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر بطور آرمی چیف جو ہیں وہ سزائیں ملنے کے بعد کسی وقت بھی ان کو معاف کر سکتے ہیں، مگر ان کی یہ ثوابدید ہے۔ تو لیکن میری یہ رائے ہے کہ یہ 2 سال والی جو سزائیں ہوئی تھی ان میں سے تقریباً 1 سال اور 7 یا 8 مہینے تو وہ پہلے ہی جیل کاٹ چکے ہیں، تو اگر زیادہ سے زیادہ رحم آیا بھی ہے تو وہ 4 مہینے کا رحم ہے، یعنی کہ 4 مہینے بعد ویسے بھی یہ سزائیں ختم ہو جانی تھیں، اور یہ سزائیں جو اب معاف کی گئی ہیں تو یہ 2 سال کی قید کی سزا معاف نہیں ہوئی، یہ صرف 4 یا 5 مہینے کی قید کی سزا معاف ہوئی ہے، جس کے بعد ویسے بھی ان 2 سال کی قید والے ملزمان نے باہر آ جانا تھا۔ تو ثاقب بشیر صاحب آپ ویسے اس کی ٹائمنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو اس وقت جو معافی دی گئی ہے 2 سال کی سزاؤں میں، کیونکہ اس میں تو 10 سال والے بھی تھے، 9 سال والے بھی تھے، 6 سال 5 سال والے بھی تھے، ان میں سے تو کسی کی سزا معاف نہیں، تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ ایک تو جو 2 سال والی سزا ہے، اگر ہم سیولین جو ہمارا لاء ہے اس میں جو عدالتوں میں مروجہ قانون ہے اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں، اگر کسی ملزم کو کسی کیس میں 2 سال کی سزا متوقع ہو کہ آگے چل کر 2 سال کی سزا ہوگی، تو جب اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے 2 یا 3 منتھ کے بعد اس کو ضمانت مل جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ کیس بھگتتا ہے، اور اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوتا ہے، عدالت کہتی ہے کہ 2 سال کی سزا ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ پھر اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے، مطلب وہ اس صورت میں 1-2 ماہ وہ جیل رہا ہوگا، 3 ماہ رہا ہوگا۔ پھر جب سزا ہوتی ہے تو سزا ہوتے ہی اسی ٹرائل کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ 2 سال کی سزا کسی کو ہوئی ہے تو اسی ٹائم وہ سسپینڈ کریں اور کہیں جائیں آپ اپیل کر دیں، یہ لیسر پنشمنٹ اس کو کہتے ہیں، اور وہ فوری طور پر اس کو گرفتار کرنے کا آرڈر بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں جائیں آپ اپیل کر لیں ہائی کورٹ میں، تو ہائی کورٹ سنتی ہے اور اس کے بعد آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ 4 ماہ کی سزا بھی میرے خیال میں نہیں بنتی، اس لحاظ سے کہ اگر ایک بندہ 2 سال کی سزا کاٹ رہا ہو، آپ کو پتہ ہے عیدوں پر جو ان کی سزائیں کم کی جاتی ہیں، اور 14 اگست
اگست پر اور جو کوئی نیشنل ڈیز ہیں ان میں سزائیں کم کی جاتی ہیں، تو اس لحاظ سے مہینہ ڈیڑھ، میرا مہینہ تو ویسے ان کی سزا جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس لحاظ سے تو میرے خیال میں مہینہ ڈیڑھ یا 2 مہینے بنتی ہے وہ جو سزا ان کی اس لحاظ سے جو ہے وہ معاف کی گئی ہے اور ان کو جو ہے رعایت دی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی ایکسٹرا آرڈینری جس کو آپ کہیں کہ کوئی بات ہے، میرا خیال نہیں ہے۔ اگر 10 سال یا 7 سال کے ملزمان کو کی سزا معاف کی جاتی تو پھر میرے خیال میں پھر بڑی خبر تھی۔ جو تناظر آپ بات کر رہے ہیں، اس تناظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں اور عین اسی دن یہ خبر آنا، میرا یہ خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا اگر ہم مثبت انداز میں کہہ لیں کہ یہ ایک مثبت خبر ہو سکتی ہے کہ چلیں زیادہ نہیں تو 19 یا 20 لوگ جو ہے وہ رہا ہوئے، کیونکہ رول آف لا، آئین، قانون، ٹرائل نہیں ہو سکتا، یہ وہ سارے چیزیں تو ختم ہو چکی تھی۔ سپریم کورٹ بھی آپ اگر انڈائریکٹلی اگر کہیں تو سپریم کورٹ بھی سرنڈر کر چکی تھی اور وہ اب جو ہے وہ کیا کیس سنے گی۔ تو اس سارے تناظر میں اس 19 افراد کا باہر آنا بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے۔ چلے زیادہ دور نہیں، مطلب 18 19 یا 20 ماہ کے بعد وہ جو ہے باہر آ چکے ہیں، اور موجودہ تناظر میں اس کا جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں بھی بنتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر کہیں آپ کو ایڈ کر دوں یا نیکسٹ میں، جو پی ٹی آئی کی آج ضمانتیں لگی ہوئی تھیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے ضرور۔ عدیل، آپ سے بھی میں جاننا چاہوں گا، ویسے تو پوری قوم ہی رحم کی اپیل کر رہی ہے، قابل رحم ہے، اور مجھے یقین ہے کہ رحم کھایا جائے گا۔ تو اب مگر یہ جو سزائیں معاف ہوئی ہیں، تو آپ کے خیال میں ان سزاؤں کی معافی کے پیچھے کوئی حکمت عملی ہے، قانونی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے کہ جو سپریم کورٹ میں ابھی بھی کیس پینڈنگ ہے، اور جو آپ نے بتایا کہ اب اگلے ہفتے لگ گیا ہے، تو اس میں کم از کم یہ جو لوگ جن کو معاف کر دیا گیا ہے، جن پہ رحم کھا لیا گیا ہے، یہ لوگ کم از کم آپ سپریم کورٹ میں فریق نہیں رہیں گے، اور کم از کم یہ آؤٹ ہو گئے ہیں اور یہ کہیں گے جان چھوٹی 100 لاکھوں پائے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ سپریم کورٹ میں جب یہ بتایا جائے گا کہ 19 افراد کو معاف کر دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے پھر فوراً ہی جو ہے اس کو اکنالج کرنے کے لیے کیس بھی لگا دیا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ سپریم کورٹ میں کیا ہوگا؟ باقاعدہ دلائل ہوں گے یا مزید کوئی تاریخ پڑ جائے گی؟ سر دلائل تو ہوں گے ہی، اور خواجہ عارض صاحب کے بھی غالباً دلائل کچھ باقی ہیں، اور دیگر بھی سائیڈ کے بھی دلائل ہونا ہے، لیکن موسٹ امپورٹنٹ جو چیز نظر یہ آ رہی ہے، جیسا کہ انہوں نے بھی بتایا ثاقب صاحب نے، کہ مذاکرات ایک جانب ہو رہے ہیں، اور مطالبہ کیا ہے سر؟ رہائی کا، اور اس میں پارڈن جو ہے، ایک تو اس موقع کے اوپر یہ خبر آنا کہ 19 افراد جنہوں نے سب سے پہلے جو بات ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ 19 افراد نے آرمی چیف سے رحم کی اپیل کی ہے، اور پھر آرمی چیف اتنے ہمارے کیونکہ دیالو تو وہ ہیں، انہوں نے ان کی رحم کی اپیلیں ان پر رحم کھا کر منظور کر لی ہیں اور انہیں چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ ایک تو اس کی یہ سائیڈ ہے، ایک دوسری سائیڈ یہ ہے جو مذاکرات والی ہے، کہ مذاکرات میں اب کم از کم ایک گڈ فیتھ شو کیا گیا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے غالباً 67 ایسے ہیں جن کی ابھی فیصلے ہونے ہیں، بہت سے دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپیلیں اور بھی کر رکھی ہیں، ان کے اوپر بھی فیصلے آئندہ چند دنوں میں غالباً وہ بھی مشروط ہوں گے ان مذاکرات کے ساتھ۔ جہاں تک تعلق ہے سپریم کورٹ کا، ایک سوال بڑا بار بار آتا ہے ذہن میں۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا، مشروط کیا تھا جو فوجی عدالتیں ہیں ان میں فیصلوں کو سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے کے ساتھ۔ اب جو فوجی عدالتیں ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا سزائیں سنانے کا، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ مرسی پٹیشنز آ گئیں، اپیلز آ گئیں، اور ان پر بھی سزائیں معاف یہ 67 لوگوں نے مرسی پٹیشن دائر کی، رحم کی اپیلیں۔ بالکل۔ اب اس میں سر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان میں سے 19 ایسے ہیں جن پر رحم کھا لیا گیا ہے، جنہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان، لیٹ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فوجی عدالتوں میں جو سویلینس کا ٹرائل ہے وہ غیر آئینی ہے، اور جو 2 یا 3 شقیں جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی کالعدم قرار دیا تھا ان کو بحال کر دیتی ہے، تو کیا اس کے نتیجے میں یہ جو رحم کی اپیلیں ہیں اور ان پر آئے ہوئے فیصلے یہ بھی پھر واپس ہوں گے؟ سزائیں تو واپس ہوں گی ہی، یہ فیصلے بھی واپس ہوں گے جو سزاؤں کے نتیجے میں آئے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس پہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اب اس کو کیسے ایڈریس کرتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے گڈ ول کا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے یورپی یونین کا بڑا سٹرانگ ریئیکشن آیا ہے، یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا آیا ہے، برٹش کا آیا ہے، کہ فوجی عدالتوں نے جس طرح سویلینس کو ٹرائل کیا اور ان کو سزائیں سنائیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایما پر ون کین سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے، تو اس کے بعد اب اگر وہی کانسٹیٹیوشنل بینچ، وہی آئینی بینچ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، فوجی عدالتیں نہیں سنا سکتی،
تو پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ معاملات زیادہ بگاڑ کی طرف جائیں زیادہ گے. بگاڑ کی طرف جائیں گے. اچھا کوئکلی میرے خیال میں یہ جو رحم کی اپیلیں 67 لوگوں نے 67 ملزمان نے دائر کی ہیں، اس کا ایک قانونی پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اب حکومت سپریم کورٹ کے سامنے دعویٰ کر سکتی ہے کہ ان 67 لوگوں نے فوج کے جورسڈکشن کو اور اپنی سزاؤں کو، اپنے گلٹ کو، اپنے اعتراف گناہ کو قبول کیا ہے اور اس کے بعد رحم کی اپیل کی ہے. یعنی کہ عدالت کے اختیار کو اور فوج کے قانون کو اور عدالت کے دائرہ کار کو، فوجی عدالت کے دائرہ کار کو قبول کیا ہے. تو اس سے کیا سپریم کورٹ میں آپ کو نہیں لگتا ثاقب بشیر صاحب کے یہ کیس ویک ہو جائے گا ان بڑے بڑے قانون دانوں کے لیے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ سویلین کا تو ٹرائل ہی نہیں ہو سکتا فوجی عدالت میں؟ اچھا جہاں تک مجھے لگتا ہے یا مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ 85 لوگ تھے، 85 کے 85 لوگوں نے اپیلیں، رحم کی اپیلیں جو ہے وہ دائر کی. ان میں سے 19 کی ایکسیپٹ ہو گئیں اور 67 کی کورٹ آف اپیل میں بھیج دی گئی. کورٹ آف اپیل مطلب جو انٹرنلی جو ملٹری کورٹس کا نیکسٹ فورم ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے بعد، اس کا مطلب ہے سب نے رحم کی اپیل کی ہے. اب مجھے جو سمجھ آئی ہے اس پریس ریلیز سے یہی سمجھ آئی ہے کہ 67 کی جو باقی جو قانونی تقاضے پورے کر کے کورٹ آف اپیل میں بھیج دیا گیا ہے کہ کورٹ آف اپیل ان کا کیس دیکھے کہ کیا ان کے سزائیں ٹھیک ہوئی ہیں، یعنی جس طرح اپیل ہوتی ہے. جی 2 سال سے زیادہ. تو باقی رہی بات جو آئینی بینچ کی، آئینی بینچ نے میرا خیال میں پہلے بھی جو کچھ کیا وہ کوئی قابل ستائش نہیں ہے. اب جو اگلا مرحلہ ہے جو عدیل سرفراز صاحب نے بات کی، اب میرا سوال یہ ہے کہ آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے، یہ مارچ اپریل میں میرے خیال عید الفطر تھی جب 20 لوگ جو ہے وہ رہا ہوئے تھے، 1 سال سزا تھی. اور وہ بھی اس وقت آئینی بینچ نہیں تھا، سپریم کورٹ کا بینچ تھا کوئی، تو اس نے امین صاحب ہی تھے. اور اس وقت سپریم کورٹ کے بینچ نے کہا تھا کہ جن لوگوں کو آپ رہا کر سکتے ہیں کر دیں، وہ کر دیا. پھر اب جو ہے وہ 19 اور ہو گئے، یہ ٹوٹل ہو گئے تقریباً 39. اب وہ 8 مہینے جو ہے وہ رہا اپنی لائف گزار رہے ہیں. یہ جو ہے وہ آج سے اپنی آزاد زندگی گزارنا شروع کریں گے، اور ہو سکتا ہے یہ آئینی بینچ 1 منتھ میں فیصلہ کر دے یا 1.5 منتھ میں فیصلہ کر دے. تو جب یہ گزار چکے ہوں گے وہ درخواست گزار تو کہیں گے نا آ کے بھائی آپ اس طرح کریں، ہمارے والے ہونٹ رہ نہیں دیو، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. وہ درخواست گزار کوئی ایفیڈیوٹ بھی ان کو دینا پڑا وہ دیں گے. بھائی ہم نے جو کاٹ لی ہے ہمیں قبول ہے، آپ جو ہے وہ لکھ دیں. یہ پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، بے شک بینچ نہ بھی کہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں. اچھا اس کو میں خلاصہ تو یہ ایک پاسبلٹی کہ 39 لوگ جو رہا ہو چکے ہیں وہ تو نہیں چاہیں گے کہ ہم واپس کورٹ میں جائیں یا عدالتوں کے دھکے کھائیں یا پھر لوگوں کی باتیں. کو پہلے سوچنا چاہیے تھا. یورپی یونین کی یا UK کی یا امریکہ کی وہ پریس ریلیزز، وہ پوری پاکستانی قوم کا وہ تنقید، وہ جو آئینی بینچ کے کھاتے میں وزارت خارجہ نے کیا کہا؟ وزارت خارجہ نے کہا بھائی یہ جو سپریم کورٹ ہے نا، اس نے آئینی بینچ نے ہمیں جو ہے وہ اجازت دی تھی، انہوں نے سارا کچھ ان ججوں پہ ڈال دیا. ان کو چاہیے تھا کہ وہ فیصلے میں اجازت کی بجائے کہتے کہ ہم چھٹیوں پہ نہیں جا رہے اور کریں آپ سے. آپ بدقسمتی چیک کریں ہمارے پاکستان کی، یہ ایپیکس کورٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور تقریباً 3 چیف جسٹسز آ چکے ہیں سر. ابھی تک فوجی عدالتوں کا فیصلہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے. اور بدقسمتی ہماری آپ یہ دیکھیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی بے بسی کا عالم آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دے دیا، اور بڑا ہی تاریخی فیصلہ تھا جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کا، کہ غیر آئینی ہے، سویلینس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا فوجی عدالتوں میں. انہوں نے تو ایون 3 شکیں بھی اڑا دیں. سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے پر پیرا نہیں دے سکی، اور دیکھیں ایک دن بھی وہ فیصلہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نافذ العمل نہیں ہو سکا. اور اب آپ دیکھیں یہاں پر وہی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، انٹرا کورٹ اپیلیں 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. اور اب ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ بات یہ کر رہے ہیں کہ 2 سال جو لوگ سزائیں کاٹ چکے ہیں ان کو ہم معاف کر رہے ہیں، یا چلیں 1 سال والے ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، ان پہ رحم کھا رہے ہیں، ماشاءاللہ سے رحم کھا رہے ہیں. اور یہاں پر ہماری سپریم کورٹ کہاں کھڑی ہے؟ میں تو یہ بڑا حیران ہوں. اس میں میں صرف ایک چیز میں ایڈ کر دوں. اس میں جو آپ نے بات کی کہ جب سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الحسن بینچ کا فیصلہ آیا اور پھر جسٹس سردار طارق مسعود کا بینچ بیٹھا اپیل میں، تو اس دوران اس فیصلے کو امپلیمنٹ ہونا تھا. فیصلہ یہ تھا کہ آپ نے یہ جو ہے وہ سویلینس کورٹ میں ٹرائل ہوں گے، اور یہ سارے ملزمان آپ حوالے کریں گے سویلین جو جیلیں ہیں وہاں پہ جائیں گے. 2.25 ماہ قاضی وقت قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں اس فیصلے پر عمل نہیں ہوا تھا، اور کسی نے پوچھنے کی بھی ہمت نہیں کی، بلکہ جسٹس سردار طارق مسعود پر اعتراض ہوا. بھائی اس نے کہا نہیں، انہوں نے اسٹے فوری انہوں نے کہا سسپینڈ کریں جی.
تو یہ حالت تھی. آپ کو یاد ہے جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان جو پہلی خط و کتابت ہوئی تھی وہ اسی فوجی عدالتوں میں انٹرا کورٹ اپیلوں والے بینچ میں بالکل ہوئی. صحیح ہے. بہرحال میں اس کو مختصر اگر بیان کروں تو عدیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بے بس تھی. میرے خیال میں سپریم کورٹ کی بے بسی نہیں تھی, یہ سپریم کورٹ کی اعانت کاری تھی. اور آج بھی آپ دیکھیں تو کس منہ سے یہ سپریم کورٹ اب یہ 7 جنوری کو کیس لگا رہی ہے کہ جب نہ صرف یہ کہ لوگوں کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں اور 10 سال قید کی سزائیں ہوئی ہیں, ان کو ان میں سے 19 کے اوپر رحم کھا کے ان کی 4 ماہ کی سزا جو ہے وہ بھی معاف کر دی گئی ہے, ختم کر دی گئی ہے. اور سپریم کورٹ اب آ گئی ہے کہ جی ہاں جی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سویلین شہریوں کو فوجی عدالت میں ٹرائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ ایک بنیادی سوال تھا نا. اور آج 1.5-2 سال گزر چکے ہیں اس چیز کو, اور لوگوں کو نہ صرف یہ کہ ٹرائل ہوا, ان کو گرفتار رکھا گیا, ان کو سزائیں ہوئیں, ان کی اپیلیں بھی ہو چکی ہیں, ان کو معاف بھی کر دیا ہے, اور ہماری سپریم کورٹ بیٹھ کے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی. یہ انتہائی شرم کا مقام ہے اس سپریم کورٹ کے لیے اور اس آئینی بینچ کے لیے. میں سمجھتا ہوں انتہائی شرمناک صورتحال ہے کہ جس آئینی بینچ نے بجائے اس کے کہ اس قانونی سوال کا ہنگامی بنیادوں پہ جواب دیتی, اس نے سب کچھ جو ہے فوجی عدالتوں کو نہ صرف یہ کہ پہلے ٹرائل کی اجازت دی اور پھر فیصلہ سنانے کی اجازت دی, اور اب اپیلیں ہو چکی ہیں. اور اب یہ لوگ آ کے سپریم کورٹ میں حکومت کے دباؤ پہ, فوجی عدالتوں کے دباؤ پہ, یہ لوگ آ کے پھر کہیں گے کہ جناب ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں سپریم کورٹ کے کیس میں, اور ہمیں جو ہے اب آپ جو ہے ہمیں آپ معاف کریں. ہمیں آرمی چیف نے معاف کر دیا ہے, سپریم کورٹ بھی ہماری جان چھوڑے, ہمیں معاف کر دیں. تو یہ انتہائی شرم کا مقام ہے, اور یہ سپریم کورٹ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ جو بنیادی انسانی حقوق کے محافظ تھی, وہ محافظ سپریم کورٹ بری طرح ناکام ہوئی ہے. ان سویلین شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنے میں بے نقاب ہوئی ہیں, ایکسپوز ہوئی ہیں. اور اب 7 جنوری کو بیٹھ کے اینڈ پہ حکومت کہہ دے گی کہ جناب انہوں نے تو رحم کی اپیلیں بھی کر دی ہیں, 85 کے 85 لوگوں نے, انہوں نے تسلیم بھی کر لیا ہے, ان کو ریلیف بھی مل گئی ہے, اب ان کی اپیلیں پینڈنگ ہیں. تو سپریم کورٹ جو ہے یہ معاملہ ابھی مزید ارجن کرے, کیونکہ اب یہ معاملہ آرمی چیف کی عدالت میں ہے. تو اس آئینی بینچ کی کیا جرت ہے کہ اب جب کہ یہ اپیلیں آرمی چیف کی عدالت میں ہیں تو یہ بیٹھ کے جو ہے اس سوال کا جواب دیں. تو میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ اب بھی اس کو تھوڑا سا احساس ہوگا کہ وہ ڈیلی کی بیسس پہ رات تک بیٹھ کے بھی وہ اس قانونی سوال کا جواب دے کہ کیا سویلین شہریوں کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں. معاملہ اتنا آگے چلا گیا ہے اور ہمارے ججز کو اتنی ہمت نہیں پڑ رہی کہ اس بنیادی سوال کا 1.5 سال پہلے جواب جو دینا چاہیے تھا وہ آج تک نہیں دے پا رہی. اور مجھے لگتا ہے اگلی تاریخ پہ بھی یہی ہوگا کہ اب آرمی چیف کی عدالت میں کیس ہے تو آئینی بینچ کی کیا مجال ہے کہ وہ کوئی اس کے اوپر کوئی کارروائی کرے. اچھا, اس میں جو اٹارنی جنرل ہے خاص طور پر ان سے میرا خیال میں ضرور سوال ہونا چاہیے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ بڑی ریزننگ آئے گی, بڑے فیصلے ہوں گے, بڑے فیئر ٹرائل ہوں گے, اور 3 سال سے زیادہ سزا نہیں ہوگی. 3 سال سے زیادہ سزا نہیں ہوگی. تو 21 دسمبر 27 دسمبر کے جو فیصلے آئے وہ کاپیاں تو ملیں. وہ جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ بیچارے لاہور ہائی کورٹ میں وہ پٹیشنیں فائل کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں فیصلوں کی کاپی تو دے دیں, جن کو 10-10 سال سزا ہوئی ہے. تو یہ کہہ رہے تھے اٹارنی جنرل صاحب تو پتہ نہیں کیا کیا قصیدے پڑھ رہے تھے کہ یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. کم سے کم ان سے پوچھیں آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. بہرحال اس میں اٹارنی جنرل سمیت میں سمجھتا ہوں ہماری چاہے آئینی بینچ ہے, چاہے سپریم کورٹ ہے, چاہے حکومت ہے, چاہے کچھ وکلا حضرات ہیں, اور چاہے کچھ معذرت کے ساتھ جو ملزمان کے لوگ ہیں, ان کا انتہائی شرمناک کردار تھا کہ شروع میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے تھے عدالت میں, آپ کو یاد ہے کہ ملزمان کی طرف سے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں فوجی عدالتوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں منظور ہے کہ وہ اگر کارروائی کرے. ایسے بھی بے شرم میں سمجھتا ہوں لوگ تھے کہ جن کو سویلین شہریوں کے حقوق کا کوئی ادراک نہیں تھا, کوئی احساس نہیں تھا. اور پھر کچھ وکلا بھی ایسے تھے معذرت کے ساتھ کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے فیصلہ کرنے کی اجازت دے دی جائے. کچھ ایسے وکلا بھی تھے, سینئر وکلا بھی تھے, اور آج ان کو شاید احساس ہوگا کہ ان کی ساری حکمت عملی غلط تھی اور بالواسطہ طور پہ وہ فوجی عدالتوں کے دائرہ اختیار کو تسلیم کر رہے تھے, اور معاملات اب اسی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں. اس میں بھی میرا خیال ہے جو آئینی بینچ یا سپریم کورٹ نے اس معاملے کو لٹکایا 1 سال تک, مطلب اسٹے 1 سال تک رہا, دسمبر 2023 سے 24 تک اسٹے رہا. اس میں میرے خیال جو فیملیز تھیں وہ بھی مطلب عجیب کیفیت میں آ گئی تھیں. بٹ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے کرنے دیں, ہمارے لوگ تو باہر آئے نا, مطلب وہ اب فیملیز کا بھی میرے خیال میں دباؤ کہیں نہ کہیں تھا کہ اب کیا کریں.
بہرحال جی ہمارا آئینی بینچ بھی اور سپریم کورٹ بھی شہباز سپیڈ کے ساتھ چلتے رہے. اب کیا کہا جا سکتا ہے، انسانی حقوق پہ نافذ کرنے کا معاملہ تھا. اب دوسری بڑی جو خبر ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے ہے. تو عدیل، آپ کے خیال میں جو آج مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ واقعی آج کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، یا یہ جو لاسٹ مذاکرات تھے اور آج 2 جنوری کے بیچ میں بھی کچھ ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ جس کے نتیجے میں کچھ پروگرس شو ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ ثاقب نے کہا کہ یہ جو 19 لوگوں پہ رحم کھایا گیا ہے، تو یہ رحم بھی ان مذاکرات کے حوالے سے ایک مثبت کوئی انڈیکیشن ہے؟ سب بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ جو اتنی لمبی تاریخ دی گئی تھی مذاکرات کے لیے، آج کی تاریخ تھی اور تقریباً 1 ہفتے سے زائد کا یہ عرصہ تھا. اس عرصے کے دوران بہت کچھ ہوا ہے. ایک مذاکرات تو چلے ہو رہے ہیں حکومتی سطح پر. پاکستان تحریک انصاف نے ایک کمیٹی بنا دی، حکومت کی ایک کمیٹی ہے. ایک مذاکرات بتایا جا رہا ہے علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کے ہو رہے ہیں، جن میں محسن نقوی صاحب ہیں دوسری سائڈ سے، اور بھی شاید کچھ لوگ ہیں جو کہ با اثر ہیں اور جو با اختیار ہیں، اور جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے یا مذاکرات کو حتمی شکل دینی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں جو نظر آ رہی ہیں چیزیں، ذرائع بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں سیٹل ہو چکی ہیں، اور کافی حد تک برف جو ہے وہ دونوں اطراف سے پگھل بھی چکی ہے. اور یہ جو آج فیصلہ آیا ہے، اسی طرز پر ہم دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ مزید بھی فیصلے آئیں گے، گڈ فیتھ کا مظاہرہ بھی ہوگا. اور پھر ایونچولی کیونکہ اس وقت نظر یہی آ رہا ہے سر، ہم ایک جانب یہ تو کہہ دیتے ہیں، بڑا آسان ہے کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مجبوری ہے مذاکرات کرنا، پاکستان تحریک انصاف بیک فٹ پر ہے. بے شک پاکستان تحریک انصاف کی مجبوری ہے مذاکرات، لیکن میری ریڈنگ یہ ہے کہ مذاکرات جتنی مجبوری پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اتنی ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہے، فوج کی ہے. ان کی جو اپنی ایک ریپوٹیشن ہے، ان کے اپنے ذہنوں میں ہی آپ کہہ لیں، وہ اس وقت کافی حد تک متاثر ہو رہی ہے. عام پبلک میں جو سینٹیمنٹس ہیں ان کے اگینسٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں، جو وہ کسی حد تک کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ وہ برداشت کر پائیں گے، کیونکہ ان کا ایک ہیجمنی جو ہے نا وہ خراب ہوتی ہے، اور انہوں نے اب اس کو بھی مینٹین رکھنا ہے، اور انہیں اب نظر یہی آ رہا ہے کہ ایونچولی انہیں مذاکرات کرنے، اور اسی وجہ سے یہ جو بیک ڈور چینلز کے ذریعے مذاکرات ہو رہے ہیں جو کہ زیادہ با اثر بھی ہیں، وہ میرا خیال ہے. آپ نے کہا کہ حکومت کی بھی اتنی مجبوری ہے، تو حکومت کی ویسے کیا مجبوری ہے بیسیکلی؟ کیا صدر ٹرمپ 20 جنوری کو جو عہدہ سنبھال رہے ہیں اس سے پہلے معاملات کو طے کرنے کی مجبوری ہے، یا دباؤ ہے حکومت پہ؟ سر ایک مجبوری، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑی مجبوری ہے. اور جو مرضی آپ کہہ لیں، ہم یہاں پر بیٹھ کر بڑک مار لیں کہ امریکہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم دیکھتے امریکہ کی طرف ہی ہیں. اور 20 جنوری سے پہلے ہی امریکہ کی جانب سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. ان کے کچھ لوگ ہیں، رچرڈ گرینل اور بھی دیگر لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں، اور جنہوں نے ایک طرح سے درد سر جو بن چکے ہیں حکومت کے لیے، اور ان کو موک کر رہے ہیں ایک طرح سے. تو ان کا یہ بھی مجبوری ہے کہ انہوں نے کافی حد تک چیزوں کو سیٹل کرنا ہے. بے شک عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آتے 20 جنوری سے پہلے، مگر جو ایک بربریت ہم دیکھ رہے ہیں، جو ایک فسطائیت ہے، وہ کافی حد تک کم ہوگی، اور اسی کی طرف یہ چیزیں چل رہی ہیں. ثاقب، جو مذاکرات کے دوران جو ایک مثبت اشارے مل رہے ہیں، ان میں سے آپ نے جو خبر دی ہے کہ بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بھی آج ضمانت پہ رہائی ملی ہے، تو وہ کیا خبر ہے؟ ذرا اس کی تفصیلات، اور کیا اس کا تعلق بھی مذاکرات سے ہو سکتا ہے؟ اچھا، بالکل مذاکرات سے تعلق ویسے لیگلی تو ان کی ضمانتیں ویسے بھی ہونی تھی، لیکن انڈائریکٹلی تعلق آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ کیونکہ ٹائمنگ، اور عمران خان کیونکہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو کارکنان ہیں جو ان کو جو فوری طور پر رہا کیا جائے، تو 350 کی ضمانتیں لگی ہوئی تھیں. تو ابھی لسٹیں ان کی تیار ہو رہی ہیں جن کی ضمانتیں ہوئی ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 200 سے زائد پی ٹی آئی ورکرز کی ضمانتیں ہو گئی ہیں. تو یہ 26 نومبر احتجاج کے تناظر میں سب سے بڑی ضمانتیں ہوں گی جب ان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے گا. تو یہ آپ اس کو لنک جو ہے وہ کر سکتے ہیں. دوسری جو بات آپ نے کی مذاکرات کے حوالے سے، کتنے ہیں کچھ بتا دیں؟ تقریباً 350 ہیں جن کی ضمانتیں آج جب ہوئی ہیں، لگی ہوئی تھیں، جن میں سے تقریباً 200 سے زائد کی ضمانتیں ہوئی ہیں. اب کچھ ہیں جن کی ضمانتیں آج نہیں ہوئی، لیکن جن کی ہوئی ہیں ان کی لسٹیں ابھی تیار ہو رہی ہیں. ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ آ جائے گی. اور یہ 26 نومبر والے واقعے کے تناظر میں یہ گرفتار ہوئے تھے سارے کارکنان. اور اس میں ایک اور جو چیز آپ مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک مذاکرات سامنے ایک جو ہے وہ کوئی پردے کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ایک جو فریق ہیں جو اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پردے کے پیچھے ہونے والے مذاکرات یا ہونے والی پیشکش کی آج تصدیق کر دی ہے. اچھا، وہ ہیں عمران خان صاحب. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے انڈائریکٹلی یہ کہا گیا ہے کہ آپ بنی گالہ منتقل ہو جائیں اور خاموش ہو جائیں، اور میری جانب سے بالکل کلیئر انداز میں ان کو کہا گیا ہے کہ میں بنی گالہ شفٹ نہیں ہو رہا. آپ مہربانی کر کے ہمارے کارکنان
اور ہمارے لیڈرز جو ہیں ان کو رہا کریں اور اس کے بعد میری بات ہوگی میں نے کیا کرنا ہے. تو یہ اس کا ہے کہ آپ عدالتوں کے اوپر سے اپنا جو اثر و رسوخ ہے اس کو ہٹا لیں اور عدالتوں کے ذریعے ہی اگر میں نے باہر آنا ہے. کس نے کہا؟ یہ بتایا جا رہا ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو. اسٹیبلشمنٹ. اچھا اب تو یہ جو پوائنٹ ہے کہ جو عرفان صدیقی صاحب جو حکومتی جو کمیٹی ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے تو نہ کوئی آفر دی نہ لی نہ کوئی بات ہوئی نہ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کون ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا. تو وہ اٹ مین کہ یہ چیز تو ثابت. انہوں نے کہا عمران خان نے ایک اور بات کی تصدیق بھی کی جو ہم پہلے رپورٹ کر چکے ہیں ویسے کہ میں جب اٹک جیل میں تھا تو تب بھی اس قسم کی آفر آئی تھی کہ آپ 3 سال کے لیے باہر چلے جائیں اور خاموش ہو جائیں, اور اب جو ہے وہ بنی گالا کی آفر ہے. تو اٹ مین کہ بیہائنڈ دا سین کوئی قوتیں ہیں جو مذاکرات بھی کر رہی ہیں اور آفریں بھی کر رہی ہیں, اور ان آفروں کا ان مذاکراتی کمیٹی کو ون سائڈ شاید جو ہے وہ دوسری سائڈ پی ٹی آئی کو تو پتہ ہوگا, تو جڑی حکومتی کمیٹی ہے اس کو شاید پتہ ہی نہیں کہ یہ پیچھے کیا چل رہا ہے. تو وہ خواجہ آصف نے پچھلے دنوں وہ سعد رفیق جو ہے ان کے مرحوم والد کے برسی پر یہ کہا تھا خواجہ آصف نے کہ مذاکرات تو ہم کر رہے ہیں, تو میں نے بتایا اپنی حکومت کو اور نون لیگ کو کہ ہم دیکھنا ہم کہیں استعمال ہی نہ ہو جائے. تو انہیں شک ہے اور بہت سے لوگوں کو یقین ہے. اور خواجہ آصف بار بار یہ کہتے ہیں, میں نے کم سے کم 3 پروگرام میں سن چکا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے 2.5 سال سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, یہ تو کہتے تھے ہم نے ادھر بات کرنی ہے, ابھی تو ہمیں شک پڑنے لگا ہے کہ یہ اچانک کیسے تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں ان کو اپنے استعمال ہونے کا نہ صرف پتہ ہوتا ہے بلکہ وہ بخوشی استعمال بھی ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ استعمال ہونے کا پھر معاوضہ بھی وصول کرتے ہیں. اور میرے خیال میں اس وقت سب سے بڑا معاوضہ اگر موجودہ حکومت کے لیے یا حکمران اطاعت کے لیے ہوگا بھی تو وہ یہی ہوگا کہ جو بھی معاملات طے ہوں گے اس میں ان کو دوبارہ کم از کم جیل نہ جانا پڑے یا کوئی نئے سرے سے مقدمے نہ بن جائے. تو بہرحال اسٹیبلشمنٹ یا موجودہ حکمران اتحاد جو ہے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی ضمانت ہے. تھینک یو. مطیع اللہ جان, ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی. دونوں دوستوں کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.